الحمد لله والفقه لك الجامع الكبير لزيادات الفيض المبسوط الدرر والغرر منه الهداية وبه البداية وإليه النهاية وبحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأبي حنيفة للرسل الكرام مالكي وشافعي وأحمد بن القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف ألا أنه أصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزهار والدر المختار وحزائن الأسرار وتنوير الأبصار والرد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق يستمد والبحر الرائق يستمد منه كل نار فائق فيه الغنية ومنه المنية ومراكب الفلاح وإمداد الفتاح وإزاح الإصلاح والنور الإزاح وكشف المزمرات وحل المشكلات وينابيع المبتغى وتنوير الأبصار وزواهر الجواهر وبدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإليه ينتمي الشافي الكافي الوافي المسفل المستفل المستقبل المستجبل ومنتقى السافي وعمدة النوازر وأنفع المسائل وعيون المسائل وأسياف السائل وعمدة الأواخر وخلاصة الأوائل مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الصاحبين الآخذين من الشرعية والطريقة بكل الطرفين والختنين الكريمين وكل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى آله وصحبه وأمته خصوصا للأركان الأربعة والأنوار اللامعة الشائعة وابنه الأكرم بصيرة الأولياء وزهيرة الفقهاء وتحفة الفقهاء وزهيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الوصولين وفصول الحقائق والشر المهذب بكل غير أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومن ذلك سميت أهل السنة والجماعة موجودہ دور لوگ مرزائیت کے بارے میں اور قادیانیت کے بارے میں ہر طرف سے جب دیکھ رہا ہوں تو یہ شور و غل ہے، لیکن اس پر سب سے زیادہ کام کرنے والا زمانے کا ایک بہت بڑا عالم علماء دیوبند کے جماعت کا سرخیل حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، جب مرزا طاہر آیا اسمبلی میں اور بٹو کا زمانہ تھا تو اس نے کہا کہ میں شاہ احمد نورانی کے ساتھ مناظرہ کروں گا اس مسئلے پر، تو شاہ احمد نورانی نے کہا کہ میرا قائد جواب دیں گے، مفتی محمود کی طرف اشارہ کیا
اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میں نے لندن سے دوسرے علاقوں سے مرزا غلام احمد کی کتابیں میں نے منگوائی، ہر قسم کی ڈشیں جو عربی میں تھی، انگریزی میں تھی، مختلف زبانوں میں تھی، اور رات کے 12 بجے تک میں مطالعہ کرتا رہا اور ان کے لیے کوئی تعویل بھی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا بھٹو کے زمانے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ اٹارنی جنرل بھی موجود ہے، مفتی صاحب نے اس سے جب وہ مرزا طاہر جب آیا اسمبلی میں تو وہ ظاہری طور پر بالکل خوشنما تھا، اور جب بھی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، شیروانی پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح ظاہری طور پر اسمبلی والے نے کہا کہ دیکھو یہ مولوی صاحبان بھی عجیب لوگ ہیں، ایسے آدمیوں کو کافر کہتے ہیں۔ پوری اسمبلی پر اثر ڈالا۔ جب مفتی محمود کھڑے ہو گئے تو پہلے اس سے پوچھا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مرزا طاہر سے کہا، اس نے کہا ہم تو نبی نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا تو نبی نہیں کہتے، وہ تو خود نبی کا دعویٰ کیا ہے حقیقت الوحی کتاب میں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اس نے خود اس کے الفاظ الحمدللہ الذی بعث فی القائدیان رسولا، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے قائدیان کے اندر رسول بنا کر بھیجا، اور اپنے طرف اشارہ۔ اور کبھی کبھی یہ تو درکنار کبھی کبھی وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت فی المنام کأنی ان اللہ خلقت السماوات والارض، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا۔ وہ تو کبھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح مینٹل آدمی کبھی ایک دعویٰ کرتا ہے کبھی دوسرا، تو مینٹل ہی تھا، دماغ بھی ٹھکانے پر نہیں تھا۔ اور دوسری بات اسمبلی والے سے کہا کہ جو لوگ تم لوگ اس کی نبوت کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم تو نہیں مانتے، جو دینے آتے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے تمہیں تو گالی دی ہے، تمہیں تو کجری کا اولاد کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت یہ ہے جو اس کی کتاب کے اندر موجود، وہ کہتے ہیں تلک کتب ینظرون الیہا کل مسلم بعین المحبت والمعودہ الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون نبوتی، یہ میری کتابیں جو میں نے لکھی ہے، اس کو مسلمان محبت کے نگاہ سے اور معدت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، ویؤمن بہا، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر کنجری کے اولاد جو ہے الذین ختم اللہ علی قلوبہم، جن پر اللہ نے مہر جبارت لگائی ہے، وہ میری نبوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو تم اسمبلی والے تم کو تو کنجری کے اولاد کہتے، تمہیں گالی دیتے مرزا غلام احمد۔ تو مرزا طاہر نے کہا نہیں، یہ بغیہ جو ہے نا، یہ جو ہے مثال کے طور یہ بغیہ کا جمع نہیں ہے بغایا، بلکہ بغاوت سے ہے۔ تو اس نے مفتی صاحب نے کہا کون سا لغت ہے؟ قرآن کے اندر تو مائی مریم کے بارے ولم اکو بغیہ، یہ تو قرآن فصیح زبان ہے، اور فصیح اور کلام عرب میں بھی ہے، اشعار میں بھی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ بولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنے فتیات کو، نوجوانوں کو بغاء پر، زنا پر مجبور نہ کرو۔ تو آپ بغیہ سے بغاوت کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کس لغت سے لیتے ہیں؟ تو الحمدللہ پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، مصلح مانتے ہیں۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہا جب مصلح مانتے کیا یعنی ابو بکر مصلح تھے، عثمان اور عمر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، تو مسلمان جو اہل سنت جماعت جو ہے وہ ہٹ گیا، اچھا وہ مصلح نہیں تھی، مصلح۔ پھر کہا علی، حسن، حسین، انہوں نے کہا وہ بھی مصلح نہیں تھے، تو شیعہ بھی ہٹ گئے۔ تو اس طرح معاویہ، حمزہ، اور اسی طرح ابو ہریرہ، یہ حضرات اور لوگ بھی چلے گا۔ پھر ائمہ کا نام، اچھا وہ مصلح نہیں تھے اور مرزا غلام احمد مصلح تھے۔ تو یہ کارنامہ بھٹو کے زمانے میں ہوا اور وہ اقلیت میں ڈالے گئے، اقلیت میں ڈالے گئے۔ علیہ اللعنہ، اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔